جب انسان مر جاتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور قریب بیٹھنے والے رونے لگتے ہیں، تب حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا موت کا مطلب صرف ختم ہو جانا ہے یا موت ایک نئے سفر کی شروعات ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو صدیوں سے انسان کے ذہن کو ہلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان اور حکیم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے رہے، مگر اسلامی تعلیمات کے مطابق موت دراصل فنا نہیں ہے، بلکہ ایک نئے جہان میں داخلے کا دروازہ ہے۔ ایک ایسا جہان جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے مگر حقیقت میں موجود ہے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قبر کی مٹی کے نیچے سے ایک ایسا جہان شروع ہوتا ہے جہاں نہ سورج کی روشنی ہے نہ دنیا کا ہنگامہ، بلکہ ایک پر اسرار خاموشی، ایک نیا سفر اور ایک نئی حقیقت۔ یہاں مومن اور کافر کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ نیک روح کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور گنہگار کے لیے وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ ہم سب کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مرنے کے بعد ہماری روح کہاں جاتی ہے؟ کیا عالم برزخ کی روحیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی روح کا انجام کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے کہ موت کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور عالم برزخ کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے چینل SK TV میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور سکون کے ساتھ اس کے پاس اترتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے سفید ریشمی کپڑے اور خوشبودار کفن ہوتا ہے۔ وہ مرنے والے کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نیک روح، اللہ کی رحمت اور بخشش کی طرف نکل آ۔ روح آسانی سے جسم سے نکل آتی ہے، اس طرح جیسے پانی کے مشکیجے سے قطرے نکل آتے ہیں، اور فرشتے فوراً اس روح کو اپنے نرم ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ لیکن گنہگار اور کافر کے لیے منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے سختی اور عذاب کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سخت کپڑا اور جہنم کی آگ جیسی بدبودار چادر ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور سزا کی طرف نکل آ۔ روح جسم سے اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سلاخ گیلی اون میں ڈال کر کھینچی جائے، اور اس کی روح جسم میں پھنس پھنس کر نکلتی ہے، اور مومن بندے کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ کون پاکیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کی کتاب علیین میں لکھ دو۔ علیین ایک بلند تر مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے، اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ اور جب فرشتے کافر یا منافق کی روح کو آسمان کی طرف لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر پکارتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، یعنی اونٹ سوئی کے ناکہ میں جا نہیں سکتا اور وہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دیا جائے۔ سجین زمین کے نیچے ایک تاریک جگہ ہے جہاں کافر یا منافقوں کے نامۂ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ مومن بندے کی روح جب عالم برزخ میں پہنچتی ہے، وہاں پہلے سے جو روحیں موجود ہوتی ہیں وہ اس کے آس پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے اس طرح سے خوش آمدید کہتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی اپنے گمشدہ عزیز کو عرصے بعد دیکھے تو خوش ہوتا ہے۔ وہ روحیں اس کے قریب آ کر سوال کرتی ہیں، فلاں کا کیا حال ہے؟ فلاں دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ فلاں عزیز کا حال بتائیے۔ نئی آنے والی روح ان کے حالات بتاتی ہیں، اور وہ روح کہتی ہے، فلاں کا کیا ہوا؟ وہ مجھ سے پہلے مر چکا تھا۔ تو وہ سب روحیں افسوس کے ساتھ کہتی ہیں، پھر تو وہ شخص ہلاکت میں گیا، یعنی جہنم کے راستے پر چلا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے،
جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے یا جن کو سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، جن کو قبروں میں دفن نہیں کیا جاتا، کیا یہ لوگ بھی عالم برزخ میں پہنچتے ہیں؟ کیا ان کو بھی عذاب اور ثواب دیا جاتا ہے؟ یہ تمام لوگ عالم برزخ میں پہنچتے ہیں، اس لیے کہ عذاب اور ثواب کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب اور ثواب دینے پر قادر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے اس کے باوجود بھی زندہ کر دیا، تو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عذاب دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا اور اس سے پوچھا تم نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس شخص نے کہا یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں میں نے ایسی وصیت آپ کے ڈر کی وجہ سے کی۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے یا سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، ان تمام کو بھی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ تمام لوگ بھی عالم برزخ میں پہنچائے جائیں گے اور ان کو بھی عذاب اور ثواب دیا جائے گا۔ عالم برزخ میں لوگوں کی روح مختلف صورت میں رہیں گی۔ جو دنیا میں شہید ہوا ان کی روح نور اور روشنی میں رہتی ہے اور پرندوں کے ساتھ خوش اور مسرور رہتی ہیں۔ نیک لوگوں کی روح سکون، راحت اور اطمینان کے ماحول میں بسر کرتی ہیں اور اللہ کے قرب کا لطف پاتی ہیں۔ گنہگار اور کافر لوگ عذاب اور تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کچھ روحیں قیامت تک سو جاتی ہیں اور کچھ عارضی عذاب بھگتتی ہیں تاکہ ان کے اعمال کا حساب مکمل ہو جائے۔ یہ مقام ہر روح کے اعمال اور حالت کے مطابق مخصوص ہیں، اور دنیا کی زندگی کے بعد قیامت سے پہلے تک کا یہ انسان کا ٹھکانہ ہے، عالم برزخ۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ اس ویڈیو میں دیکھیے۔ عالم برزخ اور عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں آیا اس کو ماننا چاہیے۔ اس کی تفصیل میں کھود کرید میں اس کی زیادہ کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں نہیں سکتے۔